سابق DGISI فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا یہ عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور شہریوں کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا۔ عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوگا۔ PTI حکومت نے 2019 میں فیض حمید کو ISI کا سربراہ مقرر کیا اور وہ 2 سال سے زائد عرصے کے لیے اس عہدے پر رہے۔ تاہم اس عہدے پر فائز ہونے سے پہلے ہی فیض حمید متنازع ہو چکے تھے۔ 2017 کے فیض آباد دھرنے میں بھی ان کا متنازع کردار سامنے آیا۔ حکومت پاکستان اور کالعدم تحریک لبیک کے درمیان معاہدے کے آخر میں بوساطت میجر جنرل فیض حمید لکھا گیا تھا۔ اسی طرح کابل میں طالبان کی آمد کے بعد فیض حمید نے جس طرح افغانستان کا دورہ کیا، چائے کی کپ کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر آئی جس پر دنیا بھر میں شدید تنقید ہوئی، اسی دور میں یہ الزام سامنے آنے لگے کہ فیض حمید ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ریاستی پالیسیوں کے متوازی اپنی پالیسیاں دے رہے ہیں۔ پاکستان سے بھاگے دہشت گردوں کو واپس لانے کی پالیسی بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ فیض حمید کو 12 اگست 2024 کو فوجی تحویل میں لیا گیا تھا اور ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا تھا۔ فیض حمید کی سزا کے ساتھ ہی فوج کے اندر اعلیٰ رینک تک پہنچنے والے آفیسر کے احتساب اور طویل کورٹ مارشل کے بعد ریاستی نظام پر گہرے اثرات مرتب ہونے کے امکانات شدت سے زیر بحث ہیں۔ یہ اقدام نہ صرف عسکری ادارے کی اندرونی صفائی کا اعلان ہے بلکہ سیاسی، انتظامی اور عدالتی شعبوں کے لیے بھی ایک ایسی بے مثال نظیر بن گیا ہے جو ان پر اسی سطح کی جرأت مندانہ خود احتسابی کا ماڈل بھی بن سکتا ہے۔ طاقت کے سب سے منظم ستون کی جانب سے کیے جانے والا یہ اقدام دراصل باقی اداروں کے لیے آئینہ دکھاتا ہے۔ گویا ریاست کے دیگر اداروں سے بھی اب یہ توقع پیدا ہو گئی ہے کہ اگر فوج اپنے اندر اصولوں اور شفافیت کے ساتھ کارروائی کر سکتی ہے تو پھر سیاسی اشرافیہ، بیوروکریسی اور عدلیہ بھی اس معیار پر پورا کیوں نہیں اتر سکتے۔ ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ فیصلہ تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے جو ریاستی طاقت، اختیار اور جواب دہی کے پورے توازن کو ازسر نو متعین کر سکے۔